یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ چین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا چھوڑا ہوا تنازع ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ صدر پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ چین کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو پیچیدہ بناتا ہے۔ مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنازع کشمیر کے پرامن اور فوری حل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دریا اسنا قابض حکام نے تیز رفتار 3 اور 4G انٹرنیٹ سروسز کی پابندی پر 26 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ تقریباً 8 ماہ سے 4G انٹرنیٹ سے محروم کشمیری طلبہ کو اپنا تعلیمی مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ PG کورسز کے لیے ہونے والے انٹرنس امتحانات کی تیاریاں نہیں کر پا رہے۔ انہیں مختلف یونیورسٹیز میں داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے آج بھی ضلع مجسٹریٹ کے دفاتر یا انٹرنیٹ کیفیز کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے پابندی کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کورونا وائرس سے نبرد آزما ہے، لیکن جموں کشمیر کی انتظامیہ 4G موبائل انٹرنیٹ خدمات پر ہنوز پابندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لداخ خطے میں تعینات ایک بھارتی فوجی کے علاوہ مزید 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ تاہم کشمیری عوام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امن و انصاف کی دنیا میں مودی جیسے وائرس بھی ہیں جن کے تدارک کے لیے بھی دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے زیر حراست شہید کیے گئے اسکول پرنسپل رضوان احمد پنڈت کو ان کے پہلے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی قابض فورسز کے محاصرے میں یرغمال کشمیری گزشتہ 7.5 ماہ سے جن تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ بے حسی کی حد یہ ہے کہ دنیا کے چند ممالک نے اپنے کاروباری مفادات کے لیے کشمیریوں کی حالت زار کو نظر انداز کر دیا اور مظلوم قوم کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ آج پوری دنیا کو کورونا وائرس نے بے بس کر دیا ہے۔ ہر طرف لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن دنیا کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، لیکن کشمیریوں کے لیے لاک ڈاؤن کی اصطلاح کوئی نئی بات نہیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن کے معنی بھی جانتے ہیں اور انہوں نے لاک ڈاؤن دیکھا بھی ہے اور دیکھتے آ رہے۔ آج جب دنیا کے اکثر ممالک لاک ڈاؤن میں مصروف ہیں، لاک ڈاؤن ہونے والے لوگ ضرور کشمیریوں کا درد محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے گھروں میں نظر بند ہو کے رہنا۔ ہم عالمی برادری سے یہ توقع رکھتے ہیں جس طریقے سے آج وہ پوری دنیا میں انسانوں کو بچانے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک اسی طرح کشمیریوں کو بچانے کے لیے بھی وہ اپنا رول ادا کرے۔ دنیا کے جو ممالک مقبوضہ کشمیر میں آج بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی اور ہندوتوا کے کالے کرتوتوں پر خاموش ہیں، وہ ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں جن کا ارتکاب برہمن سامراج کر رہا ہے۔